اہل بیت کا فیض غوث پاک کا جھکا کرتے غلام غلام رضا اسی کا نام رضا 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 توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر نور پر رونق افروز باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ و مداحان رسول، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں سیاح لا مکاں جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے، جیسے آپ لوگوں نے میرے سلام کا جواب دیا، ایسے نہیں بلکہ اتنے بلند آواز سے آپ درود پڑھیں گے کہ آواز یہاں سے بلند ہوگی اور گنبد خضرا سے ٹکرائے۔ روضہ رسول پر حاضر فرشتے سرکار سے کہیں کہ یا رسول اللہ، چوپڑا کے غلام یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سلام کا جواب میرے لیے تھا، اور اب یہ درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے ہوگا۔
آپ سے گزارش ہے کہ ذرا جی لگا کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوپڑا ہم نے کہہ دیا، امل نیر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہرحال ہم غلطی کر سکتے ہیں، مصطفیٰ نہیں بھولتے، وہ تو سب جانتے ہیں کہ محفل کہاں ہے، بولنے والے سے سہو ہو گیا، لیکن آقا تو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے، کون کون آیا ہے، کون کس نیت سے آیا ہے، کیا ارادہ لے کے بیٹھا ہے، وہ سب جانتے ہیں، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ نے مصطفیٰ کو عالم غیب بنایا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات گرامی، الحمدللہ آج ہم اور آپ جناب کوثر بھائی کے صاحبزادے کی نکاح کی تقریبات میں سے ایک تقریب میں آج ہم موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے شہزادے کے نکاح سے پہلے جشن غریب نواز سجایا ہے، اور جہاں ان اللہ والوں کی باتیں ہوں، اللہ رسول کا ذکر ہو، تو حدیث پاک میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی روشنی میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کو انہوں نے بلایا تو ہم آئے، آپ کو دعوت دی تو آپ آئے، مگر ایک بڑا مجمع ایسا بھی ہے جن کو انہوں نے دعوت نہیں دی، وہ بغیر دعوت ہی کے چلے آئے۔ انہوں نے بلایا نہیں مگر اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں میں ہزاروں ہزار ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری اللہ نے صرف اتنی لگائی ہے کہ وہ روئے زمین پر گھومتے رہیں، وہ مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کا انہیں فرمان ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجے، فرشتوں تم بھی شامل ہو جانا۔ وہ سارے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب تک وہ محفل چلتی رہتی ہے فرشتے شامل رہتے ہیں، اور جہاں وہ محفل مکمل ہوتی ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کس جگہ سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا روئے زمین پر فلاں فلاں علاقہ ہے، فلاں علاقے کا فلاں گاؤں ہے، فلاں گاؤں کا فلاں محلہ ہے، فلاں محلے میں فلاں ابن فلاں نے تیری محفل سجائی تھی۔ مولا کچھ لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، کچھ سنانے والے تھے، ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے پوری محفل کو بخش دیا ہے، میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار تو نے تو مطلق کہہ دیا کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے، مولا ان میں کچھ تو وہ تھے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، مولا بڑے گنہگار تھے مگر محفل میں آ گئے اور تو نے مطلق کہہ دیا کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بندوں کو چن چن کے بخشوں؟ فرمایا گواہ ہو اچھوں کے صدقے بروں کو بھی بخش دیا ہے۔ جتنے لوگ اس میں اچھے تھے ان اچھوں کی برکت سے میں نے بروں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ محفل خالی ذکر کی نہیں ہے،
یہ محفل صرف شادی کی نہیں ہے بلکہ یہ محفل بخششوں کی محفل ہے، یہ نجات کی محفل ہے، یہ چھٹکارے کی محفل ہے، یہ جہنم سے آزادی کی محفل ہے، اللہ کی رحمتوں میں نہانے کی محفل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس محفل کی تمام تر برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جشن غریب نواز منا رہے ہیں، الحمدللہ۔ یاد رکھیں اور عرس کا سیزن بھی چل رہا ہے، موسم عرس غریب نواز کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی سنت کریمہ ہے، عادت کریمہ کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی و رسول دنیا میں بھیجے، اور جب دنیا میں کفر و شرک کا ماحول عام ہو جائے، گناہ کا ماحول عام ہو جائے، بت پرستی عام ہو جائے، اللہ کو ایک ماننے والے مٹتے چلے جائیں، شیطان اپنا ننگا ناچ ناچتا رہے، اس برائیوں سے لڑنے کے لیے اللہ تعالی نبیوں کو بھیجتا تھا۔ پیغمبر آتے اور پیغمبر آ کر اپنی محنت شاقہ سے تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، معجزات کے ذریعے لوگوں کو توہم پرستی سے نکال کر وحدانیت کے راستے کا مسافر بنا دیتے، اللہ کو ایک ماننے کی تلقین فرماتے، اللہ کی عبادت کا ڈھنگ سکھاتے۔ جب وہ پیغمبر دیکھتے کہ توحید کا پرچم بلند ہو گیا، کفر کی کمر ٹوٹی، شرک تباہ ہو گیا، تب اللہ اس پیغمبر کو دنیا سے بلا لیتا، وہ پیغمبر چلے جاتے، پھر دنیا جب تک پیغمبر کا سبق یاد رکھتی صراط مستقیم پر چلتی رہتی، پھر دھیرے دھیرے یہ ابلیس اپنے پیترے چلتا، اپنے جال بچھاتا اور دھیرے دھیرے لوگوں کو حرام میں مبتلا کرتا، پھر حرام کے بعد شرک میں مبتلا کرتا، شرک سے کفر کی طرف لے جاتا، پھر ایک کفر میں چلا گیا، دوسرا کفر میں آ گیا، تیسرا آ گیا، اب دھیرے دھیرے اسلام گھٹتا چلا گیا اور کفر بڑھتا چلا جائے، شرک بڑھتا چلا جائے۔ یہ صدیوں پر مشتمل ہوتا تھا، جب صدیاں بیت جاتی اور پھر کفر کا ماحول ہو جاتا، پھر اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتا، کسی اور پیغمبر کو بھیجتا، اور پھر وہ بھلایا ہوا سبق جو اس نبی کا تھا دوبارہ دنیا والوں کو یاد دلاتا، دوبارہ وہ سبق یاد کراتا، پھر اپنی محنت شاقہ سے اسلام کا پرچم بلند ہوتا، وحدانیت کے ڈنکے بجتے اور چاروں طرف نیکیوں کا ماحول ہوتا، توحید پرستی کا ماحول ہوتا، پھر وہ پیغمبر چلے جاتے، پھر یہ دنیا اسی راستے پر چل پڑتی، مگر دھیرے دھیرے وہ یاد دلایا ہوا سبق جب دنیا بھول جاتی اور جب گناہ عام ہو جاتے، شرک اور کفر عام ہو جاتا، تب اللہ نبی کو بھیجتا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان کریمی رہی ہے کہ اللہ تعالی جس زمانے میں جس نبی کو بھیجتا، اس زمانے میں دنیا والوں میں جو کمالات ہوتے، جو بلندیاں ہوتی، اور ان کمالات کو دیکھ کر دنیا والے راستہ بھٹک جاتے اور اپنی خوبیوں کو ذاتی خوبیاں سمجھ کر خدا کو فراموش کر دیتے، اللہ کی قدرتوں کو بھول جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو اس سے بہتر عالی شان عظیم الشان معجزات دے کر کے دنیا میں بھیجتا، تاکہ جہاں دنیا والوں کے کمالات کی انتہا ہو جائے، وہاں سے نبی کے معجزے کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے نبی کے کمال کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یہ زمانہ فرعون کا زمانہ تھا، فرعون کے زمانے میں جادو کا بڑا زور، اور جادوگر بڑی ڈینگیں مارتے، دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیتے، دنیا والے ان کے جادوئی کمالات کو دیکھ کر
حیران و شزدر رہ جاتے، اور وہی جادو کے ذریعے لوگ گمراہی کی طرف مائل ہونے لگے۔ فرعون نے کئی جادوگروں کو اپنے درباری جادوگر کے طور پر منتخب کر لیا۔ دنیا والوں کو دربار میں بلایا جاتا، وہ جادو کے کرتب دکھاتے، نظر بندی کراتے، سفلی علوم کر دیتے، اور ان کے ذہنوں میں یہ ڈالتے یہ فرعون بھی معاذ اللہ خدا ہے، یہ رب ہے، اسے سجدہ کرو۔ لوگ ان کے کمالات دیکھتے اور وہ کہتے تھے یہ کمال ہمارا نہیں ہے بلکہ فرعون کا عطا کردہ ہے، فرعون کی مہربانی سے ہم یہ رسی کے سانپ بناتے ہیں، پتھروں کو شیر بنا دیتے ہیں، پتھروں کو ہاتھی بنا دیتے ہیں، یہ کمال ہمارا نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ ہمارے جھوٹے خدا کا ہے، لہذا اسے سجدہ کرو۔ دنیا اسے سجدہ کرنے لگ گئی، اسے معبود ماننے لگ گئی، اسے خدا سمجھنے لگی۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دعوت حق دینے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب جادو کا زور تھا، جادو ہر جگہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کا حکم ہوتا ہے کہ پیارے موسیٰ ان کے سامنے میری وحدانیت کا ڈنکا بجانا ہے، اپنی نبوت و رسالت کے ان کی زبانوں سے ترانے سننا ہے، لہذا ان کے سامنے توحید کا نغمہ الاپو، اپنی نبوت کے ترانے گنگناؤ۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے جادوگروں کے زمانے میں اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا، عصا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا۔ دربار فرعون میں حضرت موسیٰ گئے اور وہاں فرعونی جادوگر اپنا اپنا کرتب دکھانے لگے، اپنا کمال دکھانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر لاٹھی ڈالی تو وہ ایک خوخار اژدہا بن گیا، سانپ بنا۔ جادوگروں نے جادو کے سانپ ڈال دیے تھے، پورا میدان بھرا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی عصا چھوڑا وہ سانپ بنا، اژدہا بنا، اور جادو کے جتنے سانپ تھے سب کو نگل لیا۔ اور حضرت موسیٰ نے جب اس لکڑی کو ہاتھ لگایا تو ڈنڈا بن گیا، لکڑی ہو گئی۔ یہ جادوگر حیران کہ ہم نے اب تک یہ جو جادو کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ باکمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مگر موسیٰ نے جو لکڑی کو اژدہا بنا دیا اور ایسا اژدہا کہ ہمارے جادو کے سانپوں کو نگل گیا ہے، یقیناً یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ کسی نبی کا کمال ہو سکتا ہے۔ وہ سارے کے سارے جادوگر جناب موسیٰ کے قدموں پر گرے اور سب نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک مانا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ کا زمانہ، اس زمانے میں علم طب، حکمت نقطہ انتہا پر تھی۔ طبیب اتنا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج، شرط یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بیماری لگی ہو۔ اگر پیدائشی کوئی بیماری ہو، ماں کے پیٹ سے بچہ بیمار ہو کے نکلا ہو، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ مثلا کوئی پیدائشی اندھا ہو، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ جو برس کا مریض ہو، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ یا پھر کوئی مر جائے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ ورنہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہ ہو۔ علم طب کی مہارت نے انہیں گمراہ کر دیا، کفر کی وادیوں میں ڈال دیا، شرک کے دلدل میں پھنسا دیا۔ اللہ نے ایسے دور میں جناب عیسیٰ کو پیدا کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور علم طب کی مہارت کو دیکھا، طبیبوں کی مہارت کو دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، رب نے کہا عیسیٰ اعلان کرو، وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ فرمایا تم اندھوں کو اچھا نہیں کرتے، کوئی اندھا لاؤ جو پیدائشی ہو، میں آنکھ پہ ہاتھ پھیر دوں اسے بینا کر دوں۔
کوئی برس کا مریض لے کے آؤ، میں خالی ہاتھ پھیر دوں، اس کے بدن کو صحت مند بدن بنا دوں، حتیٰ کہ کوئی مردہ لے کے آؤ، میں ٹھوکر مار کے قم باذن اللہ کہہ دوں تو مرا ہوا بھی زندہ ہو جائے۔ یہ کمال اللہ نے جناب عیسیٰ کو عطا فرمایا۔ اس دور میں دنیا والوں کا جو کمال تھا، ان سے اکمل و بہتر کمال اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اور پھر بات کا زمانہ آیا، عیسیٰ چلے گئے، پھر بگاڑ آنے لگا، اور بگاڑ پھر ایسا آیا کہ جادو کا بھی زور تھا، طب کا بھی زور تھا، فصاحت و بلاغت کا بھی زور تھا۔ ہر اعتبار سے دنیا والوں نے جب زور پکڑا، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے لال کو بھیج دیا۔ اب وہاں کوئی سحر کام نہیں کرتا، وہاں کوئی طاقت کام نہیں کرتی۔ جہاں اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو جتنے الگ الگ طریقے سے معجزے اور کمالات عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات تنہا ذات مصطفیٰ کو عطا کر دیا، اور ان سے بہتر دے کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور بھیج کر کے ارشاد فرمایا، پیارے دنیا والوں سے کہہ دو کہ ہر نبی معجزہ لے کے آتا تھا، مگر مجھے اللہ نے معجزہ دے کر نہیں، سر سے پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سرکار سراپا معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ پچھلے نبیوں کے پاس کوئی جاتا اور کہتا کہ اللہ نے تمہیں کیا کمال دیا، تو جناب موسیٰ عصا پیش کر دیتے، بغل میں ہاتھ ڈال کر ہتھیلی باہر کرتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتی۔ حضرت عیسیٰ نابینا کو بینا کر دیتے، برس کے مریض کو شفا دے دیتے۔ اگر کوئی مردہ لایا جاتا تو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے۔ اگر مٹی سے چڑیا کی مورت بنا دیتے تو پھونک مار کے اسے زندہ چڑیا بنا دیتے۔ یہی کمالات تھے، یہی معجزات تھے۔ مگر جب ہمارے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جلوہ فرما ہوئے، لوگوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پیغمبر ہیں تو اللہ نے آپ کو کون سا کمال دے کے بھیجا ہے، اللہ نے کون سا معجزہ دے کے بھیجا ہے؟ تو جناب مصطفیٰ نے یہی کہا تھا کہ وہ اور نبی تھے جن کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجا تھا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے مجھے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے آقا سراپا معجزہ بن کر کے دنیا میں آئے۔ توجہ آپ کی ہے؟ توجہ ذرا بلند آواز سے بولے۔ پچھلی باتوں کے بعد جملوں کو فراموش نہ کریں تو اگلی بات آپ کے ذہن میں آئے گی۔ کچھ باتیں میں گزر چکا ہوں بول کے۔ سب سے پہلی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی جب نبی کا کام مکمل ہو جاتا تو نبی کو بلا لیتا، اور پھر نبی کا یاد کرایا ہوا سبق دنیا کے لوگ بھول جاتے، کفر اور شرک میں ڈوب جاتے، تب اللہ کسی نہ کسی نبی کو اور بھیجتا۔ یہ اللہ کی سنت رہی۔ اس کے علاوہ دوسری بات کہ جس زمانے میں دنیا والوں میں جو کمال ہوتا اور وہ کمال عروج کی انتہا پہ ہوتا، اللہ تعالی اس سے بہتر کمال دے کر نبی کو بھیجتا۔ یہ اللہ کی شان کریمی رہی۔ مگر جب سرکار آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، اب اللہ نے اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں مگر وہ تو اللہ کے آخری پیغمبر، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی ان کے بعد صاحب کتاب نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی صاحب شریعت نہیں آئے گا۔ جب اللہ نے خاتمیت نبوت کا اعلان کر دیا کہ اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر یہاں شیطان نے انسانی دماغ کو ٹھوکر دی، اور ٹھوکر یہ لگائی
کہ جب اللہ کا قانون یہ رہا کہ جب جب شرک اور کفر پھیلے گا اللہ کا نبی آئے گا، اور اللہ نے ہمارے آقا کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو کیا دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو گیا؟ دنیا سے کفر مٹ گیا؟ دنیا سے کفر ختم ہو گیا؟ کیا دنیا سے گناہ ختم ہو گئے؟ کیا دنیا سے پاپ ختم ہو گیا؟ پتا چلا نہیں۔ جب کفر ختم نہیں ہوا تو بعض لوگ اس ٹھوکر میں ایسا گرے کہ اب تک نہیں سنبھلے کہ جب کفر مٹا نہیں تو نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، نبی کے بعد بھی نبی کو آنا چاہیے، پیغمبر کے بعد بھی پیغمبر آنا چاہیے۔ یہ نعرہ انہوں نے لگایا۔ ایک بدبخت اٹھا ہندوستان سے اور اس ظالم نے یہ کہا کہ اگر مصطفیٰ کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تب بھی ان کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ابلیسی زبان بولا، یہ شیطانی زبان بولا، اور اس نے اپنی کتاب میں لکھ مارا کہ اگر نبی ہمارے آقا کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تب بھی مصطفیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس نے کتاب پریس کے حوالے کر دی، اور جب یہ ہندوستان پاکستان میں عام ہوئی تو پھر قادیان سے ایک کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جب آ سکتا ہے تو پھر میں آ گیا۔ یہ غلام احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی۔ اب پہلا جس نے لکھا کہ اگر کوئی آ جائے تو شان مصطفیٰ میں فرق نہیں پڑے گا، یہ لکھنے والا دیوبند کا فاؤنڈر ہے، وہابیوں کا بڑا مولانا، وہ کہتا اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ اب اس نے دیکھا راستہ اس نے کھول دیا ہے تو میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اب اس نے کہا میں نبی آ گیا۔ اب جیسے اس نے کہا میں نبی آ گیا تو بریلی تو پہلے سے حرکت میں تھا ہی۔ بریلی کا قلم کبھی چوکتا نہیں ہے، جہاں غلطی دیکھا فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہاں اپنا اور بیگانہ نہیں دیکھا جاتا، اپنا اور پرایا نہیں دیکھا جاتا، بس وہاں نبی کا غلام دیکھا جاتا ہے۔ اگر مدینے سے وفادار ہے تو سینے سے لگایا جاتا ہے، اور غدار مصطفیٰ ہے تو ٹھوکر مار کے اڑا دیا جاتا ہے۔ بریلی کا قلم حرکت میں آیا، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب دارالعلوم دیوبند بھی حرکت میں آ گیا، کانانا قادیانی کافر ہو گیا، غلام احمد کافر ہو گیا۔ ہمارے علماء نے کہا کہ وہ کافر ہوا جس نے دروازہ کھولا، وہ کیسے بچ گیا؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ کہ اب کہہ رہے ہو کہ اس نے تو خالی دروازے میں داخلہ لیا ہے، دروازہ تو تم نے کھولا ہے۔ کہا داخل ہونے والا جتنا بڑا کافر ہے دروازہ کھولنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے۔ اگر تو دروازہ کھولتا نہیں تو یہ سرپٹ اندر گھستا نہیں۔ یہ گھسا اس لیے کہ تو نے کہا آ سکتا ہے، تو اس نے کہا میں آ گیا۔ تو چچیرے موسرے بھائی ہو گئے نا، تو نے کہا آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، تو کہا میں نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ تو یاد رکھیں یہ وہ ٹھوکر تھی کہ جب گناہ ختم نہیں ہوا تو نبوت کا سلسلہ ختم کیوں؟ کفر مٹا نہیں تو نبوت کا سلسلہ ختم کیوں؟ جب پاپ مٹا نہیں تو نبوت کا سلسلہ بند کیوں؟ جب شرک ختم نہیں ہوا تو نبوت کا سلسلہ بند کیوں ہوا؟ لہذا جب تک کفر آتا رہے گا، کفر پھیلتا رہے گا، تب تک نبی آتا رہے گا معاذ اللہ۔ مگر ان ظالموں کو پتا نہیں موسیٰ کی نبوت اور تھی، محمد کی نبوت اور ہے۔ عیسیٰ کی نبوت اور تھی، محمد کی نبوت اور ہے۔ عیسیٰ اسماعیل کی نبوت اور تھی، آمنہ کے لال کی نبوت اور ہے۔ ابراہیم کی نبوت اور تھی، محمد کی نبوت اور ہے۔ ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر محمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مولا کیوں نہیں آئے گا جب شرک اب بھی موجود ہے، کفر اب بھی موجود ہے؟ آخر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے اب نبی نہیں آئے گا، معین الدین آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت